یہ ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق اور اپنی منمانی سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے بندو بار بار ذکر کرتے رہو، بار بار نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، اس لیے کہ جب بار بار سمجھایا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، تو یہ نصیحت، یہ ذکر، یہ بار بار سمجھانا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسا موضوع لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس کو متعدد مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بے شک نماز انسان کو فحش کام سے اور برے کام سے روکتی ہے، دور کرتی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن جب نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو نہ صرف وہ اپنے ایک فریضے کو انجام دیتا ہے، بلکہ اس فریضے کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو فحش، منکرات اور بے حیائی کے کاموں سے دور کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، پنج وقتہ نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے فحش کام ہو رہے ہیں، منکرات ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہماری زبان جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو انجام دے رہی ہے، ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسروں پر لعن طعن کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب نماز کو ادا کرتا ہے تو نماز اس کو فحش کام سے روک دیتی ہے، برے کام سے روک دیتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے اس کو جوڑ دیتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نماز یہ بڑی اہم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ جو ہے منکرات میں لگے ہوئے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن کا فرمان، اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا کلام بالکل سچا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرق اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ ہماری اور آپ کی نمازوں میں ہو سکتا ہے، اور ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں مسٹیک ہو رہی ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن فحش اور منکرات سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ نماز میں کی جانے والی غلطیاں جو ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں، ایک طرف ہم
پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دعوے دار ہیں، لیکن دوسری طرف ہم جب اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری نمازیں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنی نماز کی اصلاح کیجئے، اپنی نماز کو درست کیجئے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے، نماز یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور نماز کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو بھی عبادتیں فرض کی ہیں وہ اسی دنیا میں فرض کی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں بندہ مومن سے جو سوال سب سے پہلے کیا جائے گا وہ ہماری اور آپ کی نماز ہوگی۔ ہماری نماز اگر درست ہوگی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو دوسرے اعمال اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کا حکم دے گا، ورنہ وہیں سے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے فرشتے اس بندہ مومن کو جہنم کی آگ کا حصہ بنا دیں گے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ یہ ایک تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ اے اللہ، میں مدینہ منورہ آیا ہوں، لہٰذا یہاں میری ملاقات کسی نیک بندے سے کرانا تاکہ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معلوم کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کو قبول کیا اور میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، لہٰذا اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور میری ملاقات آپ سے کرا دی، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو بات آپ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاۃ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن سے، اپنے بندوں سے جو سوال کرے گا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ نماز اگر صحیح و سالم ہوگی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو آگے کے اس کے سوالات پوچھے جائیں گے، اور اگر نماز اس کی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق ہوگی، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو اسے وہیں سے جو ہے جہنم کی آگ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حریب بن قبیصہ کو یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ رو پڑے، زارو قطار رو پڑے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کر رہے ہیں یا پھر جو ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق اور اپنی منمانی سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم چند نوجوان پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے گئے۔ چند دن ہم نے وہاں گزارا، پھر ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان
اپنے گھر والوں کی یاد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لو، لیکن یاد رکھو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اور نماز ویسے ہی پڑھنا جیسا کہ تم نے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی تم نماز ادا کرنا جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، نماز یہ کوئی معمولی عبادت نہیں کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہم ادا کر لیں، ہمیں نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی تعلیمات پر اپنی جان کو قربان کر دینے والے ہیں، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے تو میرے اسلامی بھائی ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بہت زیادہ لاپرواہیاں ہوتی ہیں، ہم سے بہت زیادہ سستیاں ہوتی ہیں۔ ہماری نماز میں جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کمیوں میں سب سے پہلی کمی میرے اسلامی بھائیوں ہمارے اپنے لباس کی ہے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں، کتنی نماز پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو لباس پہن کر آتے ہیں، لیکن ان کے لباس کا جائزہ لیجئے، چھوٹے چھوٹے لباس، جب رکوع میں جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں، وہ حصہ کہ جس کو چھپانے کا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، واللہ اللہ کی قسم رکوع میں جانے کی وجہ سے، سجدے میں جانے کی وجہ سے، تشہد میں بیٹھنے کی وجہ سے لباس اتنا مختصر ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ حصہ کہ جس کو چھپانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ حصہ نظر آ جاتا ہے، یا لباس اس قدر باریک ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود لباس کے اندر کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے ہم اتنے گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ نمازیوں کو دقت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنے کے لیے آئیے تو اپنے لباس کی سب سے پہلے فکر کیجئے کہ ہمارا لباس پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے اپنے سطر کو چھپاؤ، اپنے جسم کو چھپاؤ، اور یہ لباس تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ بن جائے، اس لباس کو پہننے کے بعد تم خوبصورت نظر آنے لگو۔ اور یاد رکھو ولباس التقوی ذالک خیر، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین لباس وہ ہے کہ جس میں تقوی جھلکے، جس میں اللہ کا خوف جھلکے، اللہ کا ڈر جھلکے، ایسا لباس اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندو، جب بھی عبادت کرنے کے لیے آؤ، مسجد میں حاضری دینے کے لیے آؤ، اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں جھکانے کے لیے آؤ، اپنی لباس کی فکر کیجئے، ایسا لباس پہن کر آئیے کہ جس سے آپ کا سطر ڈھپ جائے، آپ کا جسم نظر نہ آئے، ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے بدبو آ رہی ہو، گندگی اس پر لگی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کے بندو جب تم مسجد کے لیے آؤ زینت اختیار کر کے آؤ، خوبصورت بن کر آؤ، اچھا لباس پہن کر کے آؤ۔ ہم آفیسروں کے پاس جاتے ہیں، نیتاؤں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہیں، ہم اچھا بن کر جاتے ہیں، اپنے لباس پر عطر لگا کر جاتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی عبادت کو معمولی سمجھ لیا ہے، لباس جیسا چاہا ویسا ہم پہن کر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو اپنی لباس کے خاص طور سے جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، لباس میں ہم سے اور آپ سے جو غلطی ہوتی ہے خاص طور سے نماز کی حالت میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا لباس جو ہے
ہے وہ ٹخنوں سے نیچا رہتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، نماز کے لیے ٹخنوں سے کپڑوں کو اوپر کرنا یہ شرط نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نماز کی حالت میں اگر ہم اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوئے ہیں یہ اور بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، رواہ ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اللہ رب العالمین اس کی نماز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا کہ جس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسی نماز اگر ہم ادا کریں گے تو یہ نماز کیا ہمیں فحش اور منکرات سے دور کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر اگر ہم اپنے سطر کو دکھاتے ہوئے نماز ادا کریں گے، ہم نماز پڑھ کر مسجد سے نکل تو جائیں گے لیکن ہماری زبان کسی کی غیبت کر رہی ہوگی، کسی کا دل دکھا رہی ہوگی، کسی کی چغلی کر رہی ہوگی، کسی کی غیبت کر رہی ہوگی۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، اپنی نماز کو درست کیجئے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نماز جو ہے آپ کو فحش اور منکرات سے دور کر دے۔ اسی طرح سے نماز میں نمازیوں کی طرف جانب سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں اپنی جگہ کو خاص کر لینا کہ میں نماز پڑھوں گا تو یہیں پڑھوں گا، میری یہ جگہ فکس ہے۔ اگر اس جگہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر الگ کر دیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان یوطن الرجل المکان فی المسجد کما یوطن البعیر، سنن ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوا جس طرح سے چونچ مارتا ہے اس طرح سے نماز ادا کرنے سے منع کیا، یعنی جلدی جلدی نماز ادا کرنا، جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، جس طرح سے کوا دانے کو چگتا ہے جلدی جلدی ویسا نماز پڑھنے سے منع کیا، اور درندوں کی طرح سجدے میں اپنے بازوؤں کو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح سے اونٹ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ کو خاص کر لیتا ہے، اونٹ کی اپنی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، اسی جگہ پر وہ بیٹھتا ہے، تو جس طرح سے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خاص کر لیتا ہے ویسے ہی اپنی نماز کے لیے جگہ کو خاص کر لینا، اس سے بھی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک اصول اللہ کے نبی نے بتا دیا، جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ اس کے بعد بیٹھے گا۔ اس اصول کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پہلے آئیے، اگلی صف پر بیٹھیے، اس کے بعد پھر جو ہے سیدھی صف کو پر کیجئے، بائیں صف کو پر کیجئے، پھر پچھلی صف کو پر کیجئے۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اصول ہے، اس اصول کو یاد رکھ کر ہمیں اور آپ کو جو ہے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، نماز جب ہم اور آپ پڑھیں تو سترے کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہماری مسجدوں سے آج جو ہے سترے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سترہ ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کے کوئی نماز ادا کی ہی نہیں ہے، کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بغیر سترے کے ادا کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا کرتے تھے تو اپنے آگے سترہ رکھ لیتے تھے، یا دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے، یا پھر کوئی چیز اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ہمیں اور آپ کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں موقع ملا وہیں کھڑے ہو گئے، دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، مسجد میں آ کر کھڑے ہو گئے، گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، سترے
سترے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی لاپرواہی ہے، کوتاہی ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز ادا کرتا ہے، اس کے سامنے سے اگر کوئی بندہ مومن گزر جاتا ہے تو وہ گزرنے والے کا معاملہ تو ہے جو بھی ہے، لیکن وہ بندہ جو بغیر سترے کے نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اس نے سترے کا اہتمام نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو ہے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصلی الا الی سترہ، کہ بغیر سترے کے نماز ادا نہ کرو، اور جب بھی کوئی تم سترے کے اندر سے گزرنا چاہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا شیطان ہے، اور بار بار اگر وہ اس کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرے، آپ نے ایک مرتبہ روکا لیکن وہ رکا نہیں، پھر آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر روکا، پھر آنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار آنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز توڑ کر کے تم اس سے لڑائی جھگڑا کرو، اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے اسلامی بھائیوں، اس کو ہم نے جو ہے معمولی اور ہلکا سمجھ لیا ہے۔ ٹوپی کہ جس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے سر کھلا بھی نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سر کھلا نماز پڑھی ہے، لیکن اس مسئلے کو ہم نے جو ہے بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، اس کے لیے ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں۔ پیارے نبی نے زیادہ تر نمازیں جو ہیں سر ڈھانپ کر پڑھی ہیں، اکا دکا نماز ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کھلے نماز پڑھی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نماز کے لیے سر کا ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے اہمیت دے دی، اور جو مسئلہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بنا کر رکھا ہے اس کو ہم نے جو ہے ایک طرف ڈال دیا۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو ہے نماز پڑھتے ہوئے خاص طور سے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنے کے لیے جب ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے نمازی ایسے ہیں جو نیت جو ہے دل کے بجائے زبان سے کرتے ہیں، تو یہ بھی نماز میں ایک بڑی کوتاہی ہے، ایک بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، اور نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہٰذا ہم جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں، دل میں آٹومیٹک جو ہے ارادہ ہو جاتا ہے، نیت بن جاتی ہے، لہٰذا زبان سے اگر ہم نیت کرتے ہیں تو یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر زبان سے نیت کرنا اگر پیارے نبی سے ثابت ہوتا تو جس طرح سے ہم اور آپ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کی نیت کرتے ہیں لبیک عمرہ لبیک حجن، یہ جو ہے زبان سے نیت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زبان سے نیت کی ہے۔ تو جس طرح سے عربی زبان میں اس کے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں، اگر نماز میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تو اسی طرح سے وہ الفاظ پیارے نبی صحابہ کرام کو سکھاتے، اور صحابہ کرام تابعین اعظام کو سکھاتے، تابعین اعظام تبع تابعین کو سکھاتے، اور وہ عربی کے الفاظ جو ہے ہمارے اور ہم اور آپ تک کے پہنچتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، اخرجہ مسلم، یہ مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کے ذریعے سے یعنی اللہ اکبر بول کر کے جو ہے نماز کا آغاز کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی نماز کو اگر درست کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، اور اپنی نماز کو ایسا بنانا ہے کہ ہماری نماز ہمیں فحش اور منکرات اور برائیوں سے روکے، تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسا ہی ہمیں اور آپ کو جو ہے نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، نماز کی حالت میں ہم اور آپ جو ہے رفع الیدین کرتے ہیں۔
رفع الیدین کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں یا کانوں تک اٹھانا، کاندھوں یا کانوں تک اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نماز میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی جب ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا مقام کہ جب 3 رکعت والی ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تشہد سے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر رفع الیدین کرنا مستحب ہے۔ الحمدللہ ہم اس کے قائل ہیں، ہم مانتے ہیں، الحمدللہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن رفع الیدین میں ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کاندھوں تک، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوا کرتی تھیں یا کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ہم جو ہے اپنے رفع الیدین پر غور کریں، دوسروں کے رفع الیدین پر نظر نہ ڈالیں، اپنے رفع الیدین پر غور کریں۔ سستی، کاہلی، لاپرواہی ہمیں اپنے رفع الیدین پر نظر آئے گی۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو رفع الیدین ایسا کرتے ہیں گویا معلوم ہوتا ہے کسی مورتی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ سستی اور کائلی ان کے ہاتھوں سے جھلک رہی ہے۔ کیسے ہماری نماز میرے اسلامی بھائیوں ہمیں فحش اور منکرات سے روکے گی، اللہ کے کو ناراض کرنے والے اعمال سے روکے گی؟ ہمارا رفع الیدین درست نہیں ہے، ہم اپنے رفع الیدین کو ویسا نہیں کر رہے ہیں جیسا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں سجدے میں جاتے وقت بھی ہم میں سے بہت سارے نمازی جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، کہ تم جب سجدہ کرو، تم میں سے کوئی شخص جب سجدہ کرے تو ویسا سجدہ نہ کرے، ویسا زمین میں نہ جائے جیسا اونٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت بھی کی کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے گھٹنوں کو رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو جو ہے زمین پر جماؤ۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ الحمدللہ نماز بجماعت ادا کرتے ہیں، امام کے پیچھے ہماری اور آپ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو اعمال میں امام سے سبقت لے جاتے ہیں۔ امام رکوع میں گیا نہیں، وہ رکوع میں چلے گئے، امام رکوع سے اٹھا نہیں، وہ رکوع سے اٹھ گئے، امام کا بھی جو ہے دوسرا سجدہ ہوا ہے، دوسری رکعت میں کھڑا ہونے کے لیے امام جلسہ استراحت میں بیٹھا ہوا ہے، دوسری رکعت میں کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، نیت بن گئی، امام نے ابھی سلام پھیرا نہیں، ہم سلام پھیر کر آگے اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ اعمال میں سبقت ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں، لہٰذا تم کسی بھی عمل میں امام سے سبقت نہ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، امام سے پہلے کسی بھی عمل میں جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کیا اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ رب العالمین چاہے گا تو دنیا میں ہی اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا یا آخرت میں اس کے سر کو گدھے کا سر بنائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پیارے نبی کی اس بات کو سنے تو نماز وہ اللہ کے نبی کے پیچھے کس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی رکوع میں مکمل طور پر چلے جایا کرتے تھے، اس کے بعد وہ رکوع میں جایا کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھا لیا کرتے تھے اس کے بعد وہ رکوع سے سر اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کے عمل کے بعد ہی جو ہے اپنے عمل کو انجام دیا کرتے تھے۔ محدثین کرام اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر آپ پیچھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام رکوع میں پہنچ گیا کہ نہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ امام جب اللہ اکبر کہے اور اس کا را ادا ہو تب تم جو ہے رکوع سے سر اٹھاؤ۔ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے یا پھر السلام علیکم ورحمت اللہ بولے تو اس کے بعد ہی تم جو ہے اپنے عمل کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ تو میرے اسلامی بھائیو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے
نماز کو جلدی جلدی پڑھنا یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا ہے، تو اس کا بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بلا عذر شرعی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انگلی میں چوٹ لگ گئی، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، سر دکھ رہا ہے، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا چھوٹی موٹی کوئی بھی چیز ہو گئی، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ باقی وقت میں، باقی اوقات میں مارکیٹ میں ہم گھوم رہے ہیں، بازاروں میں ہم گھوم رہے ہیں، گھر کے کام کاج ہم کر رہے ہیں، لیکن نماز ہم کرسی میں بیٹھ کر پڑھیں گے، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کر پڑھنے والا شخص جو نمازی ہے اس کو آدھا اجر و ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہے، کوشش کیجئے زمین میں بیٹھ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ اگر زمین پر بیٹھنے میں بھی ہمیں دشواری ہو رہی ہے، واقعی اگر ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، تو پھر جو ہے اجازت ہے، ورنہ ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے زمین پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کے ہم اور آپ جو ہے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ واللہ اگر اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہوگا، تو ہم جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی جو ہے ہم اور آپ جو ہے خیال رکھیں گے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ الہ العالمین، ہمارے صغیرہ گناہ، ہمارے کبیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ جو بھی ہیں، الہ العالمین تو ان کو معاف کر دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں وہ لوگ جو بیمار ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پروردگارہ تیری ذات شفا دینے والی ہے۔ الہ العالمین تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، پروردگارہ تو ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہو گئیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین، تو ہمیں دنیا کے ہر فتنوں سے محفوظ رکھ، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔